تعارف کتاب چشمہ مسیحی۔ یہ کتاب مارچ 1906 کی تصنیف ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بانس بریلی کے ایک مسلمان کی ترغیب پر عیسائیوں کی مشہور کتاب یا نبی الاسلام کا جواب تحریر فرمایا ہے۔ یا نبی الاسلام کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی نئی تعلیم نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گزشتہ انبیاء کی کتب مقدسہ سے سرقہ کر کے قرآن شریف کو مرتب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جواباً اس میں یہودی علماء کے حوالوں سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ انجیل لفظاً بلفظ تالمود سے نقل ہے۔ ایک ہندو نے یہ ثابت کیا ہے کہ انجیل بدھ کی تعلیم کا سرقہ ہے، اور خود یورپ کے عیسائی محققین نے لکھا ہے کہ انجیل کی بہت سی عبارتیں اور تمثیلیں یوزیاسف کے صحیفہ سے ملتی ہیں، تو کیا اب مسیح کی تعلیمات کو بھی مسروقہ ہی قرار دے دیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا اگر کوئی حصہ قدیم نوشتوں سے ملتا ہے تو یہ وحی الہی میں توارد ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو محض امی تھے اور عربی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، چاہے جائے کہ یونانی یا عبرانی۔ قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس میں جو گزشتہ خبریں اور قصے ہیں وہ بھی اپنے اندر پیشگوئیوں کا رنگ رکھتے ہیں، اور پھر اس کی فصاحت و بلاغت بھی ایسا معجزہ ہے کہ آج تک کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے موجودہ عیسائیت کے عقائد تثلیث، الوہیت مسیح اور کفارہ وغیرہ کا رد پیش کیا ہے، اور اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات دربارہ عفو و انتقام کا موازنہ پیش فرمایا ہے۔ چشمہ مسیحی کے خاتمے کے طور پر ایک رسالہ نجات حقیقی کے نام سے شامل ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک نجات کے معنی یہ ہیں کہ انسان گناہ کے مواخذے سے رہائی پا جائے۔ یہ محدود اور منفی معنی ہیں۔ دراصل نجات اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ معرفت کی بنیاد اس امر پر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صحیح علم ہو۔ عیسائیت کے عقائد تثلیث اور الوہیت مسیح معرفت حقیقی کے خلاف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ثابت فرمایا ہے کہ عیسائیت کے موجودہ عقائد کا خدا کے نبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب پولوس کی ذہنی تخلیق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب چشمہ مسیحی، ٹائٹل بار اول، الحمدللہ والمنہ، کہ یہ رسالہ ایک عیسائی کی کتاب یا نبی الاسلام کے جواب میں تالیف ہو کر اس کا نام مندرجہ ذیل رکھا گیا، یعنی چشمہ مسیحی، اور یہ مطبع میگزین قادیان میں با اہتمام چودھری الہداد صاحب 9 مارچ 1906 کو طبع ہو کر شائع ہوا۔ تعداد جلد 1000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشتہار واجب الاظہار از طرف این خاکسار، دربارہ پیش گوئی زلزلہ۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے، پھر خدا قدرت کو اپنی جلد دکھلانے کو ہے۔ وہ جو ماہ فروری میں تم نے دیکھا زلزلہ، تم یقین سمجھو کہ وہ ایک زجر سمجھانے کو ہے۔ آگ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، آسماں اے غافلوں اب آگ برسانے کو ہے۔ کیوں نہ آویں زلزلے تقویٰ کی راہ گم ہو گئی، ایک مسلمہ بھی مسلمہ صرف کہلانے کو ہے۔ کس نے مانا مجھ کو ڈر کر، کس نے چھوڑا بغضوں کی، زندگی اپنی تو ان سے گالیاں کھانے کو ہے۔ کافر و دجال اور فاسق ہمیں سب کہتے ہیں، کون ایمان
صدق اور اخلاص سے لانے کو ہے۔ جس کو دیکھو بدگمانی میں ہے حد سے بڑھ گیا، گر کوئی پوچھے تو 100 عیب بتلانے کو ہے۔ چھوڑتے ہیں دین کو اور دنیا سے کرتے ہیں پیار، 100 کریں واز و نصیحت کون پچھتانے کو ہے۔ ہاتھ سے جاتا ہے دل دین کی مصیبت دیکھ کر، پر خدا کا ہاتھ اب اس دل کے ٹھہرانے کو ہے۔ اس لیے اب غیرت اس کی کچھ تمہیں دکھلائے گی، ہر طرف یہ آفت جاں ہاتھ پھیلانے کو ہے۔ موت کی راہ سے ملے گی اب تو دین کو کچھ مدد، ورنہ دین اے دوستو ایک روز مر جانے کو ہے۔ یا تو ایک عالم تھا قرباں اس پہ، یا آئے یہ دن ایک عبد العبد بھی اس دین کو جھٹلانے کو ہے۔ المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود، 9 مارچ 1906۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چشمہ مسیحی۔ حاشیہ: اس نام کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مسیح کا یہ چشمہ ہے، کیونکہ مسیح کی تعلیم جو دنیا سے گم ہو گئی، جو موعودہ عقائد نہیں سکھلاتی تھی، بلکہ یہ مسیحی لوگوں کی خود ایجاد تعلیم ہے، اس لیے اس کا نام چشمہ مسیحی رکھا گیا۔ حاشیہ ختم۔ وہ کتاب جس کا میں نے عنوان میں چشمہ مسیحی نام رکھا ہے، در حقیقت وہ یہی کتاب ہے جس کو ہم ذیل میں لکھیں گے۔ ہمیں کچھ ضرور نہ تھا کہ حضرات پادری صاحبوں کے عقائد کی نسبت کچھ تحریر کرتے، کیونکہ ان دنوں میں ان کے اکابر یورپ اور امریکہ کے محققوں نے وہ کام خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ لوگ اس خدمت کو بہت خوبی سے ادا کر رہے ہیں کہ عیسائی مذہب کیا چیز ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ان دنوں میں ایک ناواقف مسلمان کا بانس بریلی سے مجھ کو خط پہنچا ہے، اور وہ اپنے خط میں کتاب یا نبی الاسلام کی نسبت، جو ایک عیسائی کی کتاب ہے، ایک خوفناک ضرر کا اظہار کرتے ہیں۔ افسوس کہ اکثر مسلمان اپنی غفلت کی وجہ سے ہماری کتابوں کو نہیں دیکھتے، اور وہ برکات جو خدا تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے، یہ لوگ بالکل اس سے بے خبر ہیں، اور نادان مولویوں نے ہمیں کافر کافر کہنے سے ہم میں اور عام مسلمانوں میں ایک دیوار کھینچ دی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اب وہ زمانہ جاتا رہا کہ جس میں عیسائیت کے مکر و فریب کچھ کام کرتے تھے، اور اب 6,000 آدم کی پیدائش سے آخر پر ہے، جس میں خدا کے سلسلے کو فتح ہوگی، اور روشنی اور تاریکی میں یہ آخری جنگ ہے۔ حاشیہ: اس جنگ کے لفظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تلوار یا بندوق سے یہ جنگ ہوگا۔ وجہ یہ کہ اب اس قسم کے جہاد خدا تعالیٰ نے منع کر دیے ہیں، کیونکہ ضرور تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں اس قسم کے جہاد منع کر دیے جاتے، جیسا کہ قرآن شریف نے پہلے سے یہ خبر دی ہے، اور صحیح بخاری میں بھی مسیح موعود کی نسبت یہ حدیث ہے کہ یضع الحرب۔ حاشیہ ختم۔ جس میں روشنی مظفر اور منصور ہو جائے گی، اور تاریکی کا خاتمہ ہے۔ اور کچھ ضرور نہ تھا کہ پادری صاحبوں کے ان بوسیدہ خیالات پر کچھ لکھا جاتا، لیکن ایک شخص کے اصرار سے، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یہ مختصر رسالہ لکھنا پڑا۔ خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور لوگوں کی ہدایت کا موجب کرے، آمین۔ اور یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں۔ حاشیہ: ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے، وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے،
اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں۔ افسوس اگر حضرات پادری صاحبان تہذیب اور خدا ترسی سے کام لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں، تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے 20 سے زیادہ ادب کا خیال رہے۔ حاشیہ ختم۔ اور ہم ان یہودیوں کے ان اعتراضات کے مخالف ہیں جو آج کل شائع ہوئے ہیں، مگر ہمیں یہ دکھلانا منظور ہے کہ جس طرح یہود محض تعصب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل پر حملے کرتے ہیں، اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس بد طریق میں یہودیوں کی پیروی کرتے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان سچائی اور انصاف کے روح سے کسی مذہب پر حملہ نہیں کر سکتا تو بتیرے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ناحق کی تہمتوں کے ذریعے سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو اسی قسم کے صاحب یا نبی الاسلام کے حملے ہیں۔ دنیا کی محبت سے یہ خراب عادتیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ اس زمانے میں آسمانی دین اور آسمانی مذہب صرف اسلام ہی ہے جس کی برکات تازہ بتازہ موجود ہیں، اور یہ اسلام کے پاک چشمے کی ہی برکت ہے کہ وہ زندہ خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، ورنہ وہ مصنوعی خدا جو سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں مدفون ہے، وہ کسی کی دستگیری نہیں کر سکتا۔ اب ہم بریلی کے صاحب راکم کی طرف متوجہ ہو کر اپنے مختصر رسالے کو تحریر کرتے ہیں۔ واللہ الموفق الراکم مرزا غلام احمد مسیح موعود قادیانی 1 مارچ 1906۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونبیہ العظیم۔ السلام علیکم۔ بعد ھذا واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط بڑے افسوس سے پڑھا، جس کو آپ نے ایک عیسائی کی کتاب یا نبی الاسلام نام کے پڑھنے کے بعد لکھا۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ قوم جن کا خدا مردہ، جن کا مذہب مردہ، جن کی کتاب مردہ، اور جو روحانی آنکھ کے نہ ہونے سے خود مردے ہیں، ان کی دروغ اور پر افترا باتوں سے اسلام کی نسبت آپ تردد میں پڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف خدا کی کتابوں کی تحریف نہیں کی، بلکہ اپنے مذہب کو ترقی دینے کے لیے افتراء اور مفتریانہ تحریروں میں ہر ایک قوم سے سبقت لے گئے۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس وہ نور نہیں جو سچائی کی تائید میں آسمان سے اترتا اور سچے مذہب کو اپنی متواتر شہادتوں سے دنیا میں ایک صریح امتیاز بخشتا ہے، اس لیے یہ لوگ ان باتوں کے لیے مجبور ہوئے کہ لوگوں کو ایک زندہ مذہب یعنی اسلام سے بیزار کرنے کے لیے طرح طرح کے افتراؤں اور مکروں اور فریبوں اور دھوکہ دہی اور محض جعلی اور بناوٹی باتوں سے کام لیا جاوے۔ اے عزیز، یہ لوگ سیاہ دل لوگ ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں اور جن کے منصوبے دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح لوگ تاریکی سے پیار کریں اور روشنی کو چھوڑ دیں۔ میں سخت تعجب میں ہوں کہ آپ ایسے شخص کی تحریروں سے کیوں متاثر ہوئے۔ یہ لوگ ان ساحروں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے موسیٰ نبی کے سامنے رسیوں کے سانپ بنا کر دکھا دیے تھے، مگر چونکہ موسیٰ خدا کا نبی تھا اس لیے اس کا عصا ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اسی طرح قرآن شریف خدا تعالیٰ کا عصا ہے، وہ دن بدن رسیوں کے سانپوں کو نگلتا جاتا ہے، اور وہ دن آتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ ان رسیوں کے سانپوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ صاحب یا نبی الاسلام نے اگر یہ کوشش کی ہے کہ قرآن شریف فلاں فلاں قصوں یا کتابوں سے بنایا گیا ہے، یہ کوشش اس کی اس کوشش کے ہزارم حصے پر بھی نہیں
جو ایک فاضل یہودی نے انجیل کی اصلیت دریافت کرنے کے لیے کی ہے، اس فاضل نے اپنے خیال میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انجیل کی اخلاقی تعلیم یہودیوں کی کتاب تالمود اور بعض اور چند بنی اسرائیل کی کتابوں سے لی گئی ہے، اور یہ چوری اس قدر صریح طور پر عمل میں آئی ہے کہ عبارتوں کی عبارتیں بعین ہی نقل کر دی گئی ہیں، اور اس فاضل نے دکھلا دیا ہے کہ در حقیقت انجیل مجموعہ مال مسروقہ ہے۔ در حقیقت اس نے حد کر دی، اور خاص کر پہاڑی تعلیم کو، جس پر عیسائیوں کو بہت کچھ ناز ہے، تالمود سے اخذ کرنا لفظ بلفظ ثابت کر دیا ہے، اور دکھلا دیا ہے کہ یہ تالمود کی عبارتیں اور فکریں ہیں، اور ایسا ہی دوسری کتابوں سے وہ مسروقہ عبارتیں نقل کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ خود یورپ کے محقق بھی اس طرف دلچسپی سے متوجہ ہو گئے ہیں، اور ان دنوں میں نے ایک ہندو کا رسالہ دیکھا ہے جس نے یہ کوشش کی ہے کہ انجیل بدھ کی تعلیم کا سرقہ ہے، اور بدھ کی اخلاقی تعلیم کو پیش کر کے اس کا ثبوت دینا چاہا ہے۔ اور عجیب تر یہ کہ بدھ لوگوں میں وہی قصہ شیطان کا مشہور ہے جو اس کو آزمانے کے لیے کئی جگہ لیے پھرا۔ بس ہر ایک کو یہ خیال دل میں لانے کا حق ہے کہ تھوڑے سے تغیر سے وہی قصہ انجیل میں بھی بطور سرقہ داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے، جس کو ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اس صورت میں ایسے معترضین کو اور بھی حق پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا خیال کریں کہ اناجیل موجودہ دراصل بدھ مذہب کا ایک خاکہ ہے۔ یہ شہادتیں اس قدر گزر چکی ہیں کہ اب مخفی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور امر تعجب انگیز ہے کہ یوز آصف کی قدیم کتاب، جس کی نسبت اکثر محقق انگریزوں کے بھی یہ خیالات ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے شائع ہو چکی ہے، جس کے ترجمے تمام ممالک یورپ میں ہو چکے ہیں، انجیل کو اس کے اکثر مقامات سے ایسا توارد ہے کہ بہت سی عبارتیں باہم ملتی ہیں، اور جو انجیلوں میں بعض مثالیں موجود ہیں وہی مثالیں انہی الفاظ کے ساتھ اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ اگر ایک شخص ایسا جاہل ہو کہ گویا اندھا ہو، وہ بھی اس کتاب کو دیکھ کر یقین کرے گا کہ انجیل اس میں سے چورائی گئی ہے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ کتاب گوتم بدھ کی ہے، اور اول سنسکرت میں تھی اور پھر دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ چنانچہ بعض محقق انگریز بھی اس بات کے قائل ہیں، مگر اس بات کے ماننے سے انجیل کا کچھ باقی نہیں رہتا، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اپنی تمام تعلیم میں چور ثابت ہوتے ہیں۔ کتاب موجود ہے، جو چاہے دیکھ لے، مگر ہماری رائے تو یہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ انجیل ہے جو ہندوستان کے سفر میں لکھی گئی، اور ہم نے بہت سے دلائل سے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے کہ یہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے، اور دوسری انجیلوں سے زیادہ پاک و صاف ہے۔ مگر وہ بعض محقق انگریز جو اس کتاب کو بدھ کی کتاب ٹھہراتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر آپ تبر مارتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارق قرار دیتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ پادریوں کی مذہبی کتابوں کا ذخیرہ ایک ایسا ردی ذخیرہ ہے جو نہایت قابل شرم ہے۔ وہ لوگ صرف اپنی ہی اٹکل سے بعض کتابوں کو آسمانی ٹھہراتے ہیں اور بعض کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک یہ 4 انجیلیں اصلی ہیں اور باقی جو 56 کے قریب ہیں جعلی ہیں، مگر محض گمان اور شک کے رو سے، نہ کسی مستحکم دلیل پر اس خیال کی بنا ہے، کیونکہ مروجہ انجیلوں اور دوسری انجیلوں میں بہت تناقض ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور محققین کی یہی رائے ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے
کہ یہ انجیلیں جعلی ہیں یا وہ جعلی ہیں۔ اسی لیے شاہ ایڈورڈ کیسر کے تخت نشینی کی تقریب پر لندن کے پادریوں نے وہ تمام کتابیں جن کو یہ لوگ جعلی تصور کرتے ہیں ان 4 انجیلوں کے ساتھ ایک ہی جلد میں مجلد کر کے مبارکبادی کے طور پر بطور نظر پیش کی تھیں، اور اس مجموعے کی ایک جلد ہمارے پاس بھی ہے۔ بس غور کا مقام ہے کہ اگر در حقیقت وہ کتابیں گندی اور جعلی اور ناپاک ہوتی تو پھر پاک اور ناپاک دونوں کو ایک جلد میں مجلد کرنا کس قدر گناہ کی بات تھی۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دلی اطمینان سے نہ کسی کتاب کو جعلی کہہ سکتے ہیں نہ اصلی ٹھہرا سکتے ہیں، اپنی اپنی رائے ہیں، اور سخت تعصب کی وجہ سے وہ انجیلیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں ان کو یہ لوگ جعلی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ برنباس کی انجیل جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش گوئی ہے وہ اسی وجہ سے جعلی قرار دی گئی ہے کہ اس میں کھلے کھلے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے۔ چنانچہ سیل صاحب نے اپنی تفسیر میں اس قصے کو بھی لکھا ہے کہ ایک عیسائی راہب اسی انجیل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ غرض یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ جس کتاب کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ جعلی ہے یا جھوٹا قصہ ہے، ایسی باتیں صرف 2 خیال سے ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ قصہ یا وہ کتاب اناجیل مروجہ کے مخالف ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ قصہ یا وہ کتاب قرآن شریف سے کسی قدر مطابق ہوتی ہے۔ اور بعض شریر اور سیاہ دل انسان ایسی کوشش کرتے ہیں کہ اول اصول مسلمہ کے طور پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جعلی کتابیں ہیں۔ حاشیہ: عیسائی مذہب میں دین کی حمایت کے لیے ہر ایک قسم کا افتراء کرنا اور جھوٹ جائز بلکہ موجب ثواب ہے، دیکھو پولوس کا قول۔ حاشیہ ختم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ان کا قصہ درج ہے اور اس طرح پر نادان لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے کے نوشتوں کا جعلی یا اصلی ثابت کرنا بجز خدا کی وحی کے اور کسی کا کام نہ تھا۔ بس خدا کی وحی کا جس کسی قصے سے توارد ہوا وہ سچا ہے، گو بعض نادان انسان اس کو جھوٹا قصہ قرار دیتے ہیں، اور جس واقعے کی خدا کی وحی نے تکذیب کی وہ جھوٹا ہے، اگرچہ بعض انسان اس کو سچا قرار دیتے ہوں۔ اور قرآن شریف کی نسبت یہ گمان کرنا کہ ان مشہور قصوں یا افسانوں یا کتبوں یا اناجیل سے بنایا گیا ہے نہایت قابل شرم جہالت ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا کی کتاب کا کسی گزشتہ مضمون سے توارد ہو جائے؟ چنانچہ ہندوؤں کے وید جو اس زمانے میں مخفی تھے ان کی کئی سچائیاں قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں۔ بس کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وید بھی پڑھا تھا؟ اناجیل کا ذخیرہ جو چھاپا خانے کے ذریعے سے اب ملا ہے، عرب میں کوئی ان کو جانتا بھی نہ تھا، اور عرب کے لوگ محض امی تھے، اور اگر اس ملک میں شاذ و نادر کے طور پر کوئی عیسائی بھی تھا وہ بھی اپنے مذہب کی کوئی وسیع واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ حاشیہ: پادری فنڈل صاحب نے اپنی کتاب میزان الحق میں اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ عرب کے عیسائی بھی وحشیوں کی طرح تھے اور بے خبر تھے۔ حاشیہ ختم۔ تو پھر یہ الزام کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ کے طور پر ان کتابوں سے وہ مضمون لیے تھے، ایک لعنتی خیال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض امی تھے، آپ عربی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، چہ جائے کہ یونانی یا عبرانی۔ یہ بارے ثبوت ہمارے مخالفوں کے ذمے ہے کہ اس زمانے کی کوئی پرانی کتاب پیش کریں
جس سے مطالب اخذ کیے گئے۔ اگر فرض محال کے طور پر قرآن شریف میں سرقہ کے ذریعے سے کوئی مضمون ہوتا تو عرب کے عیسائی لوگ جو اسلام کے سخت دشمن تھے فی الفور شور مچاتے کہ ہم سے سن کر ایسا مضمون لکھا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف سے معجزہ ہونے کا دعویٰ پیش ہوا۔ حاشیہ: قرآن شریف نے تو اپنی نسبت معجزہ اور بے مثل ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی بریت اس طرح ثابت کر دی کہ بلند آواز سے کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کو انسانی کلام سمجھتا ہے تو وہ جواب دے، لیکن تمام مخالف خاموش رہے۔ مگر انجیل کو تو اسی زمانے میں یہودیوں نے مسروقہ قرار دیا تھا، اور نہ انجیل نے دعویٰ کیا کہ انسان ایسی انجیل بنانے پر قادر نہیں۔ بس مسروقہ ہونے کے شکوک انجیل پر عائد ہو سکتے ہیں، نہ قرآن شریف پر، کیونکہ قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ انسان ایسا قرآن بنانے پر قادر نہیں، اور تمام مخالفین نے چپ رہ کر اس دعویٰ کا سچا ہونا ثابت کر دیا۔ حاشیہ ختم۔ اور بڑے زور سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کی خبریں اور اس کے قصے سب غیب گوئی ہیں، اور آئندہ کی خبریں بھی قیامت تک اس میں درج ہیں، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے روز سے بھی معجزہ ہے۔ بس عیسائیوں کے لیے اس وقت یہ بات نہایت سہل تھی کہ وہ بعض قصے نکال کر پیش کرتے کہ ان کتابوں سے قرآن شریف نے چوری کی ہے۔ اس صورت میں اسلام کا تمام کاروبار سرد ہو جاتا۔ مگر اب تو بعد از مرگ واویلا ہے۔ عقل ہرگز ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ اگر عرب کے عیسائیوں کے پاس در حقیقت ایسی کتابیں موجود تھیں جن کی نسبت گمان ہو سکتا تھا کہ ان کتابوں سے قرآن شریف نے قصے لیے ہیں، خواہ وہ کتابیں اصلی تھیں یا فرضی تھیں، تو عیسائی اس پردہ داری سے چپ رہتے۔ بس بلا شبہ قرآن شریف کا سارا مضمون وحی الہی سے ہے، اور وہ وحی ایسا عظیم الشان معجزہ تھا کہ اس کی نظیر کوئی شخص پیش نہ کر سکا۔ اور سوچنے کا مقام ہے کہ جو شخص دوسری کتابوں کا چور ہو اور خود مضمون بناوے اور جانتا ہو کہ فلاں فلاں کتاب سے میں نے یہ مضمون لیا ہے اور غیب کی باتیں نہیں ہیں، اس کو کب جرأت اور حوصلہ ہو سکتا ہے کہ تمام جہان کو مقابلہ کے لیے بلاوے اور پھر کوئی بھی مقابلہ نہ کرے اور کوئی اس کی پردہ دری پر قادر نہ ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ عیسائی قرآن شریف پر بہت ہی ناراض ہیں، اور ناراض ہونے کی وجہ یہی ہے کہ قرآن شریف نے تمام پروبال عیسائی مذہب کے توڑ دیے ہیں۔ ایک انسان کا خدا بننا باطل کر کے دکھلا دیا، چلی ہوئی عقیدے کو پاش پاش کر دیا، اور انجیل کی وہ تعلیم جس پر عیسائیوں کو ناز تھا نہایت درجہ ناقص اور نکما ہونا اس کا بپایہ ثبوت پہنچا دیا۔ تو پھر عیسائیوں کا جوش ضرور نفسانیت کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا، بس جو کچھ وہ افتراء کریں تھوڑا ہے۔ جو شخص مسلمان ہو کر پھر عیسائی بننا چاہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اور بالغ ہو کر پھر یہ چاہے کہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو جائے اور وہی نطفہ بن جائے جو پہلے تھا۔ مجھے تعجب ہے کہ عیسائیوں کو کس بات پر ناز ہے۔ اگر ان کا خدا ہے تو وہ وہی ہے جو مدت ہوئی کہ مر گیا اور سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں اس کی قبر ہے، اور اگر اس کے معجزات ہیں تو وہ دوسرے نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں، بلکہ الیاس نبی کے معجزات اس سے بہت زیادہ ہیں، اور بموجب بیان یہودیوں کے اس سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، محض فریب اور مکر تھا۔ حاشیہ: یہودیوں کے اس بیان کی خود حضرت مسیح کے قول میں تائید پائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت مسیح انجیل میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں
ان کو کوئی نشان نہیں دکھلایا جائے گا۔ بس ظاہر ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی معجزہ یہودیوں کو دکھلایا ہوتا تو ضرور وہ یہودیوں کی اس درخواست کے وقت ان معجزات کا حوالہ دیتے۔ حاشیہ ختم۔ اور پیشگوئیوں کا یہ حال ہے جو اکثر جھوٹی نکلی ہیں۔ کیا 12 حواریوں کو وعدے کے موافق 12 تخت بہشت میں نصیب ہو گئے؟ کوئی پادری صاحب تو جواب دیں۔ کیا دنیا کی بادشاہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس پیشگوئی کے موافق مل گئی جس کے لیے ہتھیار بھی خریدے گئے تھے؟ کوئی تو بولے۔ اور کیا اسی زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام اپنے دعوے کے موافق آسمان سے اتر آئے؟ میں کہتا ہوں اترنا کیا، ان کو تو آسمان پر جانا ہی نصیب نہیں ہوا۔ یہی رائے یورپ کے محقق علماء کی بھی ہے، بلکہ وہ صلیب پر سے نیم مردہ ہو کر بچ گئے اور پھر پوشیدہ طور پر بھاگ کر ہندوستان کی راہ سے کشمیر میں پہنچے اور وہیں فوت ہوئے۔ حاشیہ: جو لوگ مسلمان کہلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مع جسم انصری آسمان پر پہنچاتے ہیں، وہ قرآن شریف کے برخلاف ایک لغو بات منہ پر لاتے ہیں۔ قرآن شریف تو آیت فلما توفیتنی المائدہ 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ظاہر کرتا ہے، اور آیت کل سبحان ربی ہل کنت الا بشر رسولا بنی اسرائیل 94 میں انسان کا مع جسم انصری آسمان پر جانا ممتنع قرار دیتا ہے۔ پھر یہ کیسی جہالت ہے کہ کلام الہی کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں۔ توفی کے یہ معنی کرنا کہ مع جسم انصری آسمان پر اٹھائے جانا، اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوگی۔ اول تو کسی کتاب لغت میں توفی کے یہ معنی نہیں لکھے کہ مع جسم انصری آسمان پر اٹھایا جانا۔ پھر ما سوائے اس کے جبکہ آیت فلما توفیتنی قیامت کے متعلق ہے، یعنی قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ قیامت تو آ جائے گی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے، اور مرنے سے پہلے ہی مع جسم انصری خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ قرآن شریف کی یہ تحریف کرنا یہودیوں سے بڑھ کر قدم ہے۔ حاشیہ ختم۔ پھر تعلیم کا یہ حال ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے، انسانی قوا کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ علم اور درگزر پر انجیل کی تعلیم زور دیتی ہے اور باقی شاخوں کا خون کیا ہے۔ حالانکہ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ انسان کو قدرت قادر نے عطا کیا ہے کوئی چیز اس میں سے بیکار نہیں ہے، اور ہر ایک انسانی قوت اپنی اپنی جگہ پر عین مصلحت سے پیدا کی گئی ہے، اور جیسے کسی وقت اور کسی محل پر علم اور درگزر عمدہ اخلاق میں سے سمجھے جاتے ہیں، ایسا ہی کسی وقت غیرت اور انتقام اور مجرم کو سزا دینا اخلاق فاضلہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ نہ ہمیشہ درگزر اور عفو قرین مصلحت ہے اور نہ ہمیشہ سزا، اور انتقام مصلحت کے مطابق ہے۔ یہی قرآنی تعلیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ سورہ شورى آیت 41۔ یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے جس قدر بدی کی گئی، مگر جو کوئی عفو کرے اور اس عفو میں کوئی اصلاح مقصود ہو تو اس کا اجر خدا کے پاس ہے۔ حاشیہ: قرآن شریف نے بے فائدہ عفو اور درگزر کو جائز نہیں رکھا کیونکہ اس سے انسانی اخلاق بگڑتے ہیں۔
اور شیرازہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بلکہ اس عفو کی اجازت دی ہے جس سے کوئی اصلاح ہو سکے۔ حاشیہ ختم۔ یہ تو قرآن شریف کی تعلیم ہے، مگر انجیل میں بغیر کسی شرط کے ہر ایک جگہ عفو اور درگزر کی ترغیب دی گئی ہے، اور انسانی دوسرے مسالے کو جن پر تمام سلسلہ تمدن کا چل رہا ہے پامال کر دیا ہے، اور انسانی کوا کے درخت کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ کے بڑھنے پر زور دیا ہے، اور باقی شاخوں کی رعایت قطعاً ترک کر دی گئی ہے۔ پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کر اس پر بد دعا کی، اور دوسروں کو دعا کرنا سکھلایا، اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو، مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا، اور ہر ایک واعظ میں یہودی علماء کو سخت سخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے۔ بس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ پاک اور کامل تعلیم قرآن شریف کی ہے، جو انسانی درخت کی ہر ایک شاخ کی پرورش کرتی ہے، اور قرآن شریف صرف ایک پہلو پر زور نہیں ڈالتا، بلکہ کبھی تو عفو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے، مگر اس شرط سے کہ عفو کرنا قرین مصلحت ہو، اور کبھی مناسب محل اور وقت کے مجرم کو سزا دینے کے لیے فرماتا ہے۔ پس در حقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ خدا کا قول اور فعل دونوں مطابق ہونے چاہیے، یعنی جس رنگ اور طرز پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے، ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب اپنے فعل کے مطابق تعلیم کرے، نہ یہ کہ فعل سے کچھ اور ظاہر ہو اور قول سے کچھ اور ظاہر ہو۔ خدا تعالیٰ کے فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نرمی اور درگزر نہیں، بلکہ وہ مجرموں کو طرح طرح کے عذابوں سے سزا یاب بھی کرتا ہے۔ ایسے عذابوں کا پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ ہمارا خدا صرف حلیم خدا نہیں، بلکہ وہ حکیم بھی ہے، اور اس کا قہر بھی عظیم ہے۔ سچی کتاب وہ کتاب ہے جو اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے، اور سچا قول الہی وہ ہے جو اس کے فعل کے مخالف نہیں۔ ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا کہ خدا نے اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ حلم اور درگزر کا معاملہ کیا ہو اور کوئی عذاب نہ آیا ہو۔ اب بھی ناپاک طبع لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک عظیم الشان اور ہیبت ناک زلزلے کی خبر دے رکھی ہے جو ان کو ہلاک کرے گا، اور طاعون بھی ابھی دور نہیں ہوئی۔ پہلے اس سے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حل ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا پیش آیا۔ سو یقیناً سمجھو کہ شریعت کا ماحصل تخلق بے اخلاق اللہ ہے، یعنی خدائے عز و جل کے اخلاق اپنے اندر حاصل کرنا۔ یہی کمال نفس ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ خدا سے بھی بڑھ کر کوئی نیک خلق ہم میں پیدا ہو تو یہ بے ایمانی اور پلید رنگ کی گستاخی ہے، اور خدا کے اخلاق پر ایک اعتراض ہے۔ اور پھر ایک اور بات پر بھی غور کرو کہ خدا کا قدیم سے قانون قدرت ہے کہ وہ توبہ اور استغفار سے گناہ معاف کرتا ہے، اور نیک لوگوں کی شفاعت کے طور پر دعا بھی قبول کرتا ہے، مگر یہ ہم نے خدا کے قانون قدرت میں کبھی نہیں دیکھا کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور اس سے بکر کی درد سر جاتی رہے۔ پھر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مسیح کی خودکشی سے دوسروں کی اندرونی بیماری کا دور ہونا کس قانون پر مبنی ہے،
اور وہ کون سا فلسفہ ہے جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ مسیح کا خون کسی دوسرے کی اندرونی ناپاکی کو دور کر سکتا ہے، بلکہ مشاہدہ اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے۔ کیونکہ جب تک مسیح نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا تھا تب تک عیسائیوں میں نیک چلنی اور خدا پرستی کا مادہ تھا، مگر صلیب کے بعد تو جیسے ایک بند ٹوٹ کر ہر ایک طرف دریا کا پانی پھیل جاتا ہے، یہی عیسائیوں کے نفسانی جوشوں کا حال ہوا۔ کچھ شک نہیں کہ اگر یہ خودکشی مسیح سے بالارادہ ظہور میں آئی تھی تو بہت بے جا کام کیا۔ اگر وہی زندگی واعظ و نصیحت میں صرف کرتا تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا۔ اس بے جا حرکت سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں، اگر مسیح خودکشی کے بعد زندہ ہو کر یہودیوں کے روبرو آسمان پر چڑھ جاتا تو اس سے یہودی ایمان لے آتے، مگر اب تو یہودیوں اور تمام عقل مندوں کے نزدیک مسیح کا آسمان پر چڑھنا محض ایک فسانہ اور گپ ہے۔ اور پھر تثلیث کا عقیدہ بھی ایک عجیب عقیدہ ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ مستقل طور پر اور کامل طور پر تین بھی ہوں اور ایک بھی ہو، اور ایک بھی کامل خدا اور تین بھی کامل خدا ہو؟ عیسائی مذہب بھی عجیب مذہب ہے کہ ہر ایک بات میں غلطی اور ہر ایک امر میں لغزش ہے، اور پھر باوجود ان تمام تاریکیوں کے آئندہ زمانے کے لیے وحی اور الہام پر مہر لگ گئی ہے۔ اور اب ان تمام اناجیل کی غلطیوں کا فیصلہ حسب اعتقاد عیسائیوں کی وحی جدید کی روح سے تو غیر ممکن ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے موافق اب وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اب تمام مدار صرف اپنی اپنی رائے پر ہے جو جہالت اور تاریکی سے مبرہ نہیں، اور ان کی انجیلیں اس قدر بےہودگیوں کا مجموعہ ہیں جو ان کا شمار کرنا غیر ممکن ہے۔ مثلا ایک عاجز انسان کو خدا بنانا اور دوسروں کے گناہوں کی سزا میں اس کے لیے صلیب تجویز کرنا، اور 3 دن تک اس کو دوزخ میں بھیجنا، اور پھر ایک طرف خدا بنانا اور ایک طرف کمزوری اور دروغ گوئی کی عادت کو اس کی طرف منسوب کرنا۔ چنانچہ انجیلوں میں بہت سے ایسے کلمات پائے جاتے ہیں جن سے نعوذ باللہ حضرت مسیح کا دروغ گو ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلا وہ ایک چور کو وعدہ دیتے ہیں کہ آج بہشت میں تو میرے ساتھ روزہ کھولے گا، اور ایک طرف وہ خلاف وعدہ اسی دن دوزخ میں جاتے ہیں اور 3 دن دوزخ میں ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہی انجیلوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان آزمائش کے لیے مسیح کو کئی جگہ لیے پھرا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسیح خدا بن کر بھی شیطان کی آزمائش سے نہ بچ سکا، اور شیطان کو خدا کی آزمائش کی جرت ہو گئی۔ یہ انجیل کا فلسفہ تمام دنیا سے نرالا ہے۔ اگر در حقیقت شیطان مسیح کے پاس آیا تھا تو مسیح کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا کہ یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتا، کیونکہ یہودی حضرت مسیح کی نبوت کے سخت انکاری تھے۔ وجہ یہ کہ ملاکی نبی کی کتاب میں سچے مسیح کی یہ علامت لکھی تھی کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ حاشیہ: اس زمانے میں یہودی لوگ الیاس نبی کے دنیا میں دوبارہ آنے اور آسمان سے اترنے کے ایسے ہی منتظر تھے جیسے کہ آج کل ہمارے سادہ طبع مولوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے منتظر ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کی تعویل کرنی پڑی۔ اسی وجہ سے یہودی اب تک ان کو سچا نبی نہیں جانتے کہ الیاس آسمان سے نہیں اترا۔ اس عقیدے کی وجہ سے یہودی تو واصل جہنم ہوئے، اب اسی طمع خام میں مسلمان گرفتار ہیں۔ یہ سراسر یہودیوں کا رنگ ہے۔ خیر، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی پوری ہو گئی۔ حاشیہ ختم۔ پس چونکہ الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا، اس لیے یہودی اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مفتری اور مکار کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایسی حجت ہے کہ عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور شیطان کا مسیح کے پاس آنا یہ بھی یہودیوں کے نزدیک مجنونانہ خیال ہے۔ اکثر مجانین ایسی خوابیں دیکھا کرتے ہیں۔ یہ مرض کابوس کی ایک قسم ہے
اس جگہ ایک محقق انگریز نے یہ تعویل کی ہے کہ شیطان کے آنے سے مراد یہ ہے کہ مسیح کو 3 مرتبہ شیطانی الہام ہوا تھا، مگر مسیح شیطانی الہام سے متاثر نہیں ہوا۔ ایک شیطانی الہاموں میں سے یہ تھا کہ مسیح کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ ڈالا گیا کہ وہ خدا کو چھوڑ دے اور محض شیطان کے تابع ہو جائے، مگر تعجب کہ شیطان خدا کے بیٹے پر مسلط ہوا اور دنیا کی طرف اس کو رجوع دیا، حالانکہ وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، پھر خدا ہونے کے برخلاف وہ مرتا ہے۔ کیا خدا بھی مرا کرتا ہے؟ اور اگر محض انسان مرا ہے تو پھر کیوں یہ دعویٰ ہے کہ ابن اللہ نے انسانوں کے لیے جان دی، اور پھر وہ ابن اللہ کہلا کر قیامت کے وقت سے بھی بے خبر ہے، جیسا کہ مسیح کا اقرار انجیل میں موجود ہے کہ وہ باوجود ابن اللہ ہونے کے یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ باوجود خدا کہلانے کے قیامت کے علم سے بے خبر ہونا کس قدر بیہودہ بات ہے، بلکہ قیامت تو دور ہے، اس کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ جس درخت انجیر کی طرف چلا اس پر کوئی پھل نہیں۔ اب ہم اصل امر کی طرف رجوع کر کے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک وحی اگر کسی گزشتہ قصے یا کتاب کے مطابق آ جائے یا پوری مطابق نہ ہو، یا فرض کرو کہ وہ قصہ یا وہ کتاب لوگوں کی نظر میں ایک فرضی کتاب یا فرضی قصہ ہے، تو اس سے خدا تعالیٰ کی وحی پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ جن کتابوں کا نام عیسائی لوگ تاریخی کتابیں رکھتے یا آسمانی وحی کہتے ہیں، یہ تمام بے بنیاد باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، اور کوئی کتاب ان کی شکوک و شبہات کے گند سے خالی نہیں۔ اور جن کتابوں کو وہ جعلی اور فرضی کہتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ جعلی نہ ہوں، اور جن کتابوں کو وہ صحیح مانتے ہیں ممکن ہے وہ جعلی ہوں۔ خدا تعالیٰ کی کتاب ان کی مطابقت یا مخالفت کی محتاج نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا یہ معیار نہیں ہے کہ ایسی کتابوں کی مطابقت یا مخالفت دیکھی جائے۔ عیسائیوں کی کسی کتاب کو جعلی کہنا ایسا امر نہیں ہے کہ جو جوڈیشل تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے، اور نہ ان کا کسی کتاب کو صحیح کہنا کسی باضابطہ ثبوت پر مبنی ہے، نری اٹکلیں اور خیالات ہیں۔ لہٰذا ان کے یہ بیہودہ خیالات خدا کی کتاب کے معیار نہیں ہو سکتے، بلکہ معیار یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتاب خدا کے قانون قدرت اور قوی معجزات سے اپنا من جانب اللہ ہونا ثابت کرتی ہے یا نہیں۔ حاشیہ: دنیا میں ایک قرآن ہی ہے جس نے خدا کی ذات اور صفات کو خدا کے اس قانون قدرت کے مطابق ظاہر فرمایا ہے، جو خدا تعالیٰ کے فعل سے دنیا میں پایا جاتا ہے، اور جو انسانی فطرت اور انسانی ضمیر میں منقوش ہے۔ عیسائی صاحبوں کا خدا صرف انجیل کے ورقوں میں محبوس ہے، اور جس تک انجیل نہیں پہنچی وہ اس خدا سے بے خبر ہے، لیکن جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اس سے کوئی شخص ذوی العقول میں سے بے خبر نہیں۔ اس لیے سچا خدا وہی خدا ہے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے، جس کی شہادت انسانی فطرت اور قانون قدرت دے رہا ہے۔ حاشیہ ختم۔ ہمارے سید و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سے زیادہ معجزات ہوئے ہیں، اور پیشگوئیوں کا تو شمار نہیں، مگر ہمیں ضرورت نہیں کہ ان گزشتہ معجزات کو پیش کریں، بلکہ ایک عظیم الشان معجزہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ تمام نبیوں کی وحی منقطع ہو گئی اور معجزات نابود ہو گئے، اور ان کی امت خالی اور تہی دست ہے، صرف قصے ان لوگوں کے ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع نہیں ہوئی اور نہ معجزات منقطع ہوئے، بلکہ ہمیشہ بذریعہ کاملین امت جو شرف اتباع سے مشرف ہیں ظہور میں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مذہب اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اس کا خدا زندہ خدا ہے۔ چنانچہ
اس زمانے میں بھی اس شہادت کے پیش کرنے کے لیے یہی بندہ حضرت عزت موجود ہے، اور اب تک میرے ہاتھ پر ہزارہا نشان تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے بارے میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک مکالمے سے قریباً ہر روز مشرف ہوتا ہوں۔ اب ہوشیار ہو جاؤ اور سوچ کر دیکھ لو کہ جس حالت میں دنیا میں ہزارہا مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیے جاتے ہیں، تو کیوں کر ثابت ہو کہ وہ در حقیقت من جانب اللہ ہیں۔ آخر سچے مذہب کے لیے کوئی تو مابحث امتیاز چاہیے، اور صرف معقولیت کا دعویٰ کسی مذہب کے من جانب اللہ ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ معقول باتیں انسان بھی کر سکتا ہے، اور جو خدا محض انسانی دلائل سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جو اپنے تئیں قوی نشانوں کے ساتھ آپ ظاہر کرتا ہے۔ وہ مذہب جو محض خدا کی طرف سے ہے، اس کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ من جانب اللہ ہونے کے نشان اور خدائی مہر اپنے ساتھ رکھتا ہو، تا معلوم ہو کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہے۔ سو یہ مذہب اسلام ہے، وہ خدا جو پوشیدہ اور نہاں در نہاں ہے۔ اسی مذہب کے ذریعے سے اس کا پتہ لگتا ہے، اور اسی مذہب کے حقیقی پیرووں پر وہ ظاہر ہوتا ہے، جو در حقیقت سچا مذہب ہے۔ سچے مذہب پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور خدا اس کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ جن مذاہب کی محض قصوں پر بنا ہے، وہ بت پرستی سے کم نہیں۔ ان مذاہب میں کوئی سچائی کی روح نہیں ہے۔ اگر خدا اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور اگر وہ اب بھی بولتا ہے اور سنتا ہے جیسا کہ پہلے تھا، تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ وہ اس زمانے میں ایسا چپ ہو جائے کہ گویا موجود نہیں۔ اگر وہ اس زمانے میں بولتا نہیں تو یقیناً وہ اب سنتا بھی نہیں، گویا اب کچھ بھی نہیں۔ سو سچا مذہب وہی ہے جو اس زمانے میں بھی خدا کا سننا اور بولنا دونوں ثابت کرتا ہے۔ غرض سچے مذہب میں خدا تعالیٰ اپنے مکالمہ مخاطبہ سے اپنے وجود کی آپ خبر دیتا ہے۔ خدا شناسی ایک نہایت مشکل کام ہے، دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کا کام نہیں ہے جو خدا کا پتہ لگاویں، کیونکہ زمین و آسمان کو دیکھ کر صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ترتیب محکم اور ابلغ کا کوئی ثانی ہونا چاہیے، مگر یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت وہ ثانی موجود بھی ہے اور ہونا چاہیے، اور ہے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ بس اس وجود کا واقعی طور پر پتہ دینے والا صرف قرآن شریف ہے، جو صرف خدا شناسی کی تاکید نہیں کرتا بلکہ آپ دکھلا دیتا ہے، اور کوئی کتاب آسمان کے نیچے ایسی نہیں ہے اس پوشیدہ وجود کا پتہ دے۔ مذہب سے غرض کیا ہے؟ بس یہی کہ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ پر یقینی طور پر ایمان حاصل ہو کر نفسانی جذبات سے انسان نجات پا جاوے، اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا ہو، کیونکہ در حقیقت وہی بہشت ہے جو عالم آخرت میں طرح طرح کے پیرایوں میں ظاہر ہوگا۔ اور حقیقی خدا سے بے خبر رہنا اور اس سے دور رہنا اور سچی محبت اس سے نہ رکھنا در حقیقت یہی جہنم ہے جو عالم آخرت میں انواع و اقسام کے رنگوں میں ظاہر ہوگا۔ اور اصل مقصود اس راہ میں یہ ہے کہ اس خدا کی ہستی پر پورا یقین حاصل ہو اور پھر پوری محبت ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کون سا مذہب اور کون سی کتاب ہے جس کے ذریعے سے یہ غرض حاصل ہو سکتی ہے۔ انجیل تو صاف جواب دیتی ہے کہ مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے، اور یقین کرنے کی راہیں مسدود ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ پہلے ہو چکا اور آگے کچھ نہیں۔ مگر تعجب کہ وہ خدا جو اب تک اس زمانے میں بھی سنتا ہے، وہ اس زمانے میں بولنے سے کیوں عاجز ہو گیا ہے؟ کیا ہم اس اعتقاد پر تسلی پکڑ سکتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں وہ بولتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا، مگر اب وہ صرف سنتا ہے مگر بولتا نہیں؟
ایسا خدا کس کام کا جو ایک انسان کی طرح جو بڈھا ہو کر بعض گواہ اس کے بیکار ہو جاتے ہیں، امتداد زمانہ کی وجہ سے بعض گواہ اس کے بھی بیکار ہو گئے، اور نیز ایسا خدا کس کام کا کہ جب تک ٹکٹکی سے باندھ کر اس کو کوڑے نہ لگیں اور اس کے منہ پر نہ تھوکا جائے اور چند روز اس کو حوالات میں نہ رکھا جائے اور آخر اس کو صلیب پر نہ کھینچا جائے، تب تک وہ اپنے بندوں کے گناہ نہیں بخش سکتا۔ ہم تو ایسے خدا سے سخت بیزار ہیں جس پر ایک ذلیل قوم یہودیوں کی جو اپنی حکومت بھی کھو بیٹھی تھی غالب آ گئی۔ ہم اس خدا کو سچا خدا جانتے ہیں جس نے ایک مکہ کے غریب و بے کس کو اپنا نبی بنا کر اپنی قدرت اور غلبے کا جلوہ اسی زمانے میں تمام جہان کو دکھا دیا، یہاں تک کہ جب شاہ ایران نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے تو اس قادر خدا نے اپنے رسول کو فرمایا کہ سپاہیوں کو کہہ دے کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خداوند کو قتل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ایک شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اخیر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ رومی کا ایک سپاہی اس کو گرفتار کر کے 1-2 گھنٹے میں جیل خانے میں ڈال دیتا ہے اور تمام رات کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور دوسری طرف وہ مرد ہے کہ صرف رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا اس کے مقابلے پر بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ مقولہ طالب حق کے لیے نہایت نافع ہے کہ یار غالب شو کہ تا غالب شوی۔ ہم ایسے مذہب کو کیا کریں جو مردہ مذہب ہے؟ ہم اس کتاب سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مردہ کتاب ہے؟ اور ہمیں ایسا خدا کیا فیض پہنچا سکتا ہے جو مردہ خدا ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے خدائے پاک کے یقینی اور قطعی مکالمے سے مشرف ہوں اور قریباً ہر روز مشرف ہوتا ہوں، اور وہ خدا جس کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور مسیح کی طرح میرے پر بھی بہت حملے ہوئے مگر ہر ایک حملے میں دشمن ناکام رہے، اور مجھے پھانسی دینے کے لیے منصوبہ کیا گیا، مگر میں مسیح کی طرح صلیب پر نہیں چڑھا، بلکہ ہر ایک بلا کے وقت میرے خدا نے مجھے بچایا، اور میرے لیے اس نے بڑے بڑے معجزات دکھلائے اور بڑے بڑے قوی ہاتھ دکھلائے، اور ہزارہ نشانوں سے اس نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ خدا وہی خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور میں عیسیٰ مسیح کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا، یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسا ہی مجھ پر بھی ہوا، اور جیسے اس کی نسبت معجزات منسوب کیے جاتے ہیں، میں یقینی طور پر ان معجزات کا مصداق اپنے نفس کو دیکھتا ہوں، بلکہ ان سے زیادہ، اور یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب ظلم ہے کہ جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کے علامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں۔ وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی، ہم نے اس خدا کو اس نبی کے ذریعے سے دیکھ لیا، اور وہ وہی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے ہمارے پر محض اسی نبی کی برکت سے کھولا گیا، اور وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتی ہیں، ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے، اور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں، مگر تعجب کہ دنیا اس سے بے خبر ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ مسیح موعود ہونے کا کیوں دعویٰ کیا، مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے، میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو، پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے؟ کفر خود تمہارے اندر ہے،
اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ آیت 6-7، تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے۔ خدا تو تمہیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو، اور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو۔ غرض آپ پر لازم ہے کہ اس راہ کی طرف توجہ کرو کہ کیوں کر ایک سچا مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے شناخت ہو سکتا ہے۔ بس یاد رہے کہ وہی سچا مذہب ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پتہ لگتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں صرف انسانی کوششیں پیش کی جاتی ہیں، گویا انسان کا خدا پر احسان ہے جو اس نے اس کا پتہ دیا، مگر اسلام میں خدا تعالیٰ ہر ایک زمانے میں اپنی ان الموجود کی آواز سے اپنی ہستی کا پتہ دیتا ہے، جیسا کہ اس زمانے میں بھی وہ مجھ پر ظاہر ہوا۔ بس اس رسول پر ہزاروں سلام اور برکات جس کے ذریعے سے ہم نے خدا کو شناخت کیا۔ بالآخر میں دوبارہ افسوس سے لکھتا ہوں کہ آپ کا یہ قول کہ حضرت مریم کا اخت ہارون ہونا آپ پر بد اثر ڈالتا ہے، میری نگاہ میں آپ کی بہت ناواقفیت ظاہر کرتا ہے۔ اس بیہودہ اعتراض پر پہلے علماء نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اگر استعارے کے رنگ میں یا اور بنا پر خدا تعالیٰ نے مریم کو ہارون کی ہمشیرہ ٹھہرایا ہے تو آپ کو اس سے کیوں تعجب ہوا، جبکہ قرآن شریف بجائے خود بار بار بیان کر چکا ہے کہ ہارون نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا، اور یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی جو 1400 برس بعد ہارون کے پیدا ہوئی۔ تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان واقعات سے بے خبر ہے، اور نعوذ باللہ اس نے مریم کو ہارون کی ہمشیرہ ٹھہرانے میں غلطی کی ہے؟ کس درجے کے خبیث طبع یہ لوگ ہیں کہ بیہودہ اعتراضات کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہو جس کا نام ہارون ہو۔ عدم علم سے عدم شے تو لازم نہیں آتا، مگر یہ لوگ اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتے اور نہیں دیکھتے کہ انجیل کس قدر اعتراضات کا نشانہ ہے۔ دیکھو یہ کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا تا وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خاوند نہ کرے، لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ اب اعتراض یہ ہے کہ اگر در حقیقت معجزے کے طور پر یہ حمل تھا تو کیوں وضع حمل تک صبر نہیں کیا گیا؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عہد تو یہ تھا کہ مریم مدت العمر ہیکل کی خدمت میں رہے گی، پھر کیوں عہد شکنی کر کے اور اس کو خدمت بیت المقدس سے الگ کر کے یوسف نجار کی بیوی بنایا گیا؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ توریت کے روح سے بالکل حرام اور ناجائز تھا کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کا نکاح کیا جائے، پھر کیوں خلاف حکم توریت مریم کا نکاح عین حمل کی حالت میں یوسف سے کیا گیا، حالانکہ یوسف اس نکاح سے ناراض تھا اور اس کی پہلی بیوی موجود تھی۔ وہ لوگ جو تعدد ازدواج سے منکر ہیں شاید ان کو یوسف کے اس نکاح کی اطلاع نہیں۔ غرض اس جگہ ایک معترض کا حق ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ اس نکاح کی یہی وجہ تھی کہ قوم کے بزرگوں کو مریم کی نسبت ناجائز حمل کا شبہ پیدا ہو گیا تھا، اگرچہ ہم قرآن شریف کی تعلیم کی روح سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ حمل محض خدا کی قدرت سے تھا تا خدا تعالیٰ یہودیوں کو قیامت کا نشان دے، اور جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہا کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ القصہ حضرت مریم کا نکاح محض شبے کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ جو عورت بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے نظر ہو چکی تھی اس کے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟
افسوس اس نکاح سے بڑے فتنے پیدا ہوئے اور یہود ناپکار نے ناجائز تعلق کے شبہات شائع کیے۔ بس اگر کوئی اعتراض قابل حل ہے تو یہ اعتراض ہے، نہ کہ مریم کا ہارون بھائی قرار دینا کچھ اعتراض ہے۔ قرآن شریف میں تو یہ بھی لفظ نہیں کہ ہارون نبی کی مریم ہمشیرہ تھی، صرف ہارون کا نام ہے، نبی کا لفظ وہاں موجود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ نبیوں کے نام تبرکاً رکھے جاتے تھے، سو قرین قیاس ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہوگا جس کا نام ہارون ہوگا، اور اس بیان کو محل اعتراض سمجھنا سراسر حماقت ہے۔ اور قصہ اصحاب الکہف وغیرہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی پہلی کتابوں میں بھی ہو، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ لوگ ان قصوں کو ایک فرضی قصے سمجھتے ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو یاد رہے کہ ان لوگوں کی مذہبی اور تاریخی کتابیں اور خود ان کی آسمانی کتابیں تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ یورپ میں ان کتابوں کے بارے میں آج کل کس قدر ماتم ہو رہا ہے، اور سلیم طبیعتیں خود بخود اسلام کی طرف آتی جاتی ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں اسلام کی حمایت میں تالیف ہو رہی ہیں۔ چنانچہ کئی انگریز امریکہ وغیرہ ممالک کے ہمارے اس سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ آخر جھوٹ کب تک چھپا رہے؟ پھر سوچنے کا مقام ہے کہ وحی الہی کو ایسی کتابوں کے اقتباس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ خوب یاد رکھو کہ یہ لوگ اندھے ہیں اور ان کی تمام کتابیں اندھی ہیں۔ تعجب کہ جس حالت میں قرآن شریف ایسے جزیرے میں نازل ہوا جس کے لوگ عموماً عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں سے بے خبر تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، تو پھر یہ تہمتیں آن جناب پر لگانا ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بالکل بے خوف ہیں۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کس قدر اعتراض ہوں گے، جنہوں نے ایک اسرائیلی فاضل سے توریت کو سبکن پڑھا تھا، اور یہودیوں کی تمام کتابوں تالمود وغیرہ کا مطالعہ کیا تھا، اور جن کی انجیل در حقیقت بائبل اور تالمود کی عبارتوں سے ایسی پر ہے کہ ہم لوگ محض قرآن شریف کے ارشاد کی وجہ سے ان پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ اناجیل کی نسبت بڑے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور افسوس کہ انجیلوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جو بلفظ ہی پہلی کتابوں میں موجود نہیں۔ اور پھر اگر قرآن نے بائبل کی متفرق سچائیوں اور صداقتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تو اس میں کون سا استعباد عقلی ہوا اور کیا غضب آ گیا؟ کیا آپ کے نزدیک یہ محال ہے کہ یہ تمام قصے قرآن شریف کے بذریعہ وحی کے لیے گئے ہیں، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب وحی ہونا دلائل قاطعہ سے ثابت ہے، اور آپ کی نبوت حقہ کے انوار و برکات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں، تو کیوں شیطانی وساوس دل میں داخل کیے جاویں کہ نعوذ باللہ قرآن شریف کا کوئی قصہ کسی پہلی کتاب یا کتبے سے نقل کیا گیا ہے؟ کہ آپ کو خدا تعالیٰ کے وجود میں کچھ شک ہے، یا آپ اس کو علم غیب پر قادر نہیں جانتے؟ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کسی کتاب کا اصلی قرار دینا اور کسی کو فرضی سمجھنا یہ سب بے بنیاد خیالات ہیں۔ نہ کسی نے اصلی کی اصلیت کا ملاحظہ کیا اور نہ کسی نے کسی جال ساز کو پکڑا۔ اس کی نسبت خود یورپ کے محققین کی شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک اندھی قوم ہے جن میں ایمانی روشنی باقی نہیں رہی، اور عیسائیوں پر تو نہایت ہی افسوس ہے جنہوں نے طبی اور فلسفہ پڑھ کر ڈبو دیا۔ ایک طرف تو آسمانوں کے منکر ہیں اور ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہود کی پہلی کتابیں سچی ہیں تو ان کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ مثلا سچے مسیح موعود کے لیے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ ہے، ملاکی نبی کی کتاب کی روح سے یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آتا، مگر الیاس تو اب تک نہ آیا۔
در حقیقت یہودیوں کی طرف سے یہ بڑی حجت ہے جس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفائی سے نہیں دے سکے۔ یہ قرآن شریف کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسان ہے کہ ان کی نبوت کا اعلان فرمایا، اور کفارے کا مسئلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ رد کر دیا ہے، جبکہ کہا کہ میری یونس نبی کی مثال ہے جو 3 دن زندہ مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت صلیب پر مر گئے تھے تو ان کو یونس سے کیا مشابہت اور یونس کو ان سے کیا نسبت؟ اس تمثیل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مرے نہیں، صرف یونس کی طرح بے ہوش ہو گئے تھے، اور نسخہ مرہم عیسیٰ جو قریباً تمام طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے اس کے عنوان میں لکھا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا تھا، یعنی ان کی چوٹوں کے لیے جو صلیب پر آئی تھیں۔ اگر درخانہ کا سست ہمیں قدر بسست، خاتمہ رسالہ نجات حقیقی کے بیان میں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رسالے کے اخیر میں نجات حقیقی کا کچھ ذکر کیا جائے، کیونکہ تمام اہل مذاہب کا کسی مذہب کی پیروی سے یہی مدعا اور مقصد ہے کہ نجات حاصل ہو، مگر افسوس کہ اکثر لوگ نجات کے حقیقی معنوں سے بے خبر اور غافل ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک نجات کے یہ معنی ہیں کہ گناہ کے مواخذے سے رہائی ہو جائے، لیکن دراصل نجات کے یہ معنی نہیں ہیں، اور ممکن ہے کہ ایک شخص نہ زنا کرے، نہ چوری کرے، نہ جھوٹی گواہی دے، نہ خون کرے، اور نہ کسی اور گناہ کا جہاں تک اس کو علم ہے ارتکاب کرے، اور بئیں ہمہ نجات کی کیفیت سے بے نصیب اور محروم ہو، کیونکہ دراصل نجات اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جس کی بھوک اور پیاس انسانی فطرت کو لگا دی گئی ہے، جو محض خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت اور اس کی پوری معرفت اور اس کے پورے تعلق کے بعد حاصل ہوتی ہے، جس میں شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت جوش مارے۔ لیکن بسا اوقات انسان اپنی غلط کاریوں سے ایسی چیزوں میں اپنی اس خوشحالی کو طلب کرتا ہے کہ جن سے آخرکار تکلیف اور ناخوشی اور بھی بڑھتی ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ دنیا کی نفسانی عیاشیوں میں اس خوشحالی کو طلب کرتے ہیں اور دن رات میخواری اور شہوات نفسانیہ کا شغل رکھ کر انجام کار طرح طرح کی مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آخرکار سکتہ، فالج، راشا اور قزاز اور یا انتڑیوں یا جگر کے پھوڑوں میں مبتلا ہو کر اور یا آتشک اور سوزاک کی قابل شرم مرض سے اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں، اور بباعث اس کے کہ ان کی قوتیں قبل از وقت تحلیل ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ طبی عمر سے بھی بے نصیب رہتے ہیں، اور انجام کار ان کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنی خوشحالی کا ذریعہ سمجھا تھا دراصل وہی چیزیں ان کی ہلاکت کا موجب تھیں۔ اور بعض لوگ دنیاوی عزت اور ناموری کے بڑھانے اور مراتب و مناصب کے طلب کرنے میں اپنی خوشحالی دیکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اصل مطلب سے ناآشنا رہتے ہیں، لیکن آخرکار وہ بھی حسرت سے مرتے ہیں، اور بعض اسی خواہش سے دنیا کا مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ شاید اسی میں خوشحالی پیدا ہو، مگر انجام یہ ہوتا ہے کہ اس اپنے تمام اندوختہ کو چھوڑ کر بڑے درد اور دکھ کے ساتھ اور بڑی تلخیوں کے ساتھ موت کا پیالہ پیتے ہیں۔ سو طالب حق کے لیے جو قابل غور سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ سچی خوشحالی کیوں کر حاصل ہو جو دائمی مسرت اور خوشی کا موجب ہو، اور در حقیقت سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس خوشحالی تک پہنچا دے۔ سو ہم قرآن شریف کی ہدایت سے اس دقیق در دقیق نقطے تک پہنچتے ہیں کہ وہ ابدی خوشحالی خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پھر اس یگانہ کی پاک اور کامل اور ذاتی محبت اور کامل ایمان میں ہے جو دل میں عاشقانہ بے قراری پیدا کرے۔
یہ چند لفظ کہنے کو تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ صحیح معرفت حضرت عزت جل شانہ کی کئی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی قدرت اور توحید اور علم اور ہر ایک خوبی اور صفت پر کوئی داغ نقص کا نہ لگایا جائے، کیونکہ جس ذات کا ذرہ ذرہ پر حکم ہے اور جس کے تصرف میں تمام فوجیں روحوں کی اور تمام ہیکل زمین و آسمان کی ہے، وہ اگر اپنی قدرتوں اور حکمتوں اور قوتوں میں ناقص ہو تو اس عالم جسمانی اور روحانی کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر نعوذ باللہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ذرات اور ان کی تمام طاقتیں اور ارواح اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں، تو ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور توحید اور قدرت تینوں ناقص ہیں۔ وجہ یہ کہ اگر تمام ارواح اور ذرات خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا شدہ نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ خدا تعالیٰ کو ان کے اندرونی حالات کا علم ہے، اور جبکہ اس کے علم پر کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ اس کے برخلاف دلیل قائم ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہماری طرح خدا تعالیٰ بھی ان چیزوں کی اصل کنہ سے بے خبر ہے، اور اس کا علم ان کے پوشیدہ در پوشیدہ اسرار پر محیط نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جیسے مثلاً ایک دوا اپنے ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے، یا اپنی نظر کے سامنے ایک شربت یا گولیاں یا چند دواؤں کا عرق تیار کیا جاتا ہے، تو بوجہ اس کے کہ ہم خود اس نسخے کے بنانے والے ہیں، ہمیں ان تمام دواؤں کا پورا علم ہوتا ہے، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں دوا ہے اور فلاں فلاں وزن کے ساتھ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عرق یا گولیاں یا شربت ایسا مجہول الکنہ ہو جس کو ہم نے بنایا نہیں، اور نہ ہم ان اجزاء کو جدا جدا کر سکتے ہیں، تو ہم ضرور ان دواؤں سے بے خبر ہوں گے۔ اور یہ بات تو بدیہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو ذرات اور ارواح کا بنانے والا مان لیا جائے تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ بس ضرور خدا تعالیٰ کو ان تمام ذرات اور ارواح کی پوشیدہ قوتوں اور طاقتوں کا علم بھی ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ خود ان قوتوں اور طاقتوں کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز سے بے خبر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ وہ ان قوتوں اور طاقتوں کا بنانے والا نہیں ہے، تو کوئی برہان اس پر قائم نہیں ہو سکتی کہ اس کو ان تمام قوتوں اور طاقتوں کا علم بھی ہے۔ اگر تم بغیر دلیل کے کہہ دو کہ اس کو علم ہے تو یہ ایک تحکم ہے اور محض ایک دعویٰ ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ دلیل ہمارے ہاتھ میں ہے کہ بنانے والا ضرور اپنی بنائی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے مقابل پر کون سی دلیل آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جو چیزیں اپنے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے بنائی نہیں، اس کو ان کے تمام پوشیدہ قوتوں اور طاقتوں کا علم ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں خدا تعالیٰ کے وجود کا عین تو نہیں، تا جیسا کہ اپنے وجود پر اطلاع ہوتی ہے ان پر بھی اطلاع ہو، بلکہ وہ تمام چیزیں آریہ سماج کے اعتقاد کے روح سے اپنے اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہیں، اور آپ ہی انادی اور قدیم ہیں، اور بوجہ غیر مخلوق اور قدیم ہونے کے پرمیشر سے ایسی بے تعلق ہیں کہ اگر اس پرمیشر کا مرنا بھی فرض کر لیں تو ان چیزوں کا کچھ بھی حرج نہیں، کیونکہ جس حالت میں پرمیشر ان قوتوں اور طاقتوں کا پیدا کرنے والا نہیں، تو وہ چیزیں اپنی بقا میں بھی پرمیشر کی محتاج نہیں، جیسا کہ اپنے پیدا ہونے میں محتاج نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک حی اور دوسرا قیوم۔ حی کے یہ معنی ہیں کہ خود بخود زندہ اور دوسری چیزوں کو زندگی بخشنے والا، اور قیوم کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنی پیدا کردہ چیزوں کو اپنے سہارے سے باقی رکھنے والا۔ بس خدا تعالیٰ کے نام قیوم سے وہ چیز فائدہ اٹھا سکتی ہے
جو پہلے اس سے اس کے نام حی سے فائدہ اٹھا چکی ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی پیدا کردہ چیزوں کو سہارا دیتا ہے، نہ ایسی چیزوں کو جن کے وجود اور ہستی کو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوا۔ پر جو شخص خدا تعالیٰ کو حی یعنی پیدا کرنے والا مانتا ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کو قیوم بھی مانے، یعنی اپنی پیدا کردہ کو اپنی ذات سے سہارا دینے والا۔ لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کو حی یعنی پیدا کرنے والا نہیں جانتا، اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہ ان چیزوں کو ان کے رہنے میں سہارا دینے والا ہے، کیونکہ سہارا دینے کے یہ معنی ہیں کہ اگر اس کا سہارا نہ ہو تو وہ چیزیں معدوم ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا اس کی طرف سے وجود نہیں، وہ چیزیں اپنے بقائے وجود میں اس کی محتاج بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ بقائے وجود میں محتاج ہیں تو اس وجود کی پیدائش میں بھی محتاج ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ کے یہ دونوں اسم حی و قیوم اپنی تاثیر میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ بس جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ خدا روحوں اور ذرات کا پیدا کرنے والا نہیں، وہ اگر عقل اور سمجھ سے کچھ کام لیں تو ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کا قیوم بھی نہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ کے سہارے سے ذرات یا ارواح پیدا ہوئے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے سہارے کی محتاج وہ چیزیں ہیں جو اس کی پیدا کردہ ہیں۔ غیر کو جو اپنے وجود میں اس کا محتاج نہیں، اس کے سہارے کی کیوں حاجت پڑ گئی؟ یہ دعویٰ بے دلیل ہے، اور ہم ابھی یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ اگر ذرات اور ارواح کو قدیم سے انادی اور خود بخود مانا جائے تو اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو ان کے پوشیدہ خواص اور دقیق در دقیق طاقتوں اور قوتوں کا علم ہے، اور یہ کہنا کہ چونکہ وہ ان کا پرمیشر ہے اس لیے اس کو ان کے پوشیدہ خواص اور طاقتوں کا علم ہے، یہ صرف ایک دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی اور کوئی برہان پیش نہیں کی گئی، اور نہ کوئی رشتہ عبودیت اور الوہیت کا ثابت کیا گیا، بلکہ وہ ان کا پرمیشر ہی نہیں۔ بھلا جس کا کوئی رشتہ خالق ہونے کا ذرات اور روحوں سے نہیں، وہ ان کا پرمیشر کاہے کا ہوا؟ اور کن معنوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روحوں اور ذرات کا پرمیشر ہے، اور یہ اضافت کس بنا پر ہو سکتی ہے کہ خدا روحوں اور ذرات کا پرمیشر ہے؟ یا تو اضافت ملکی ہوتی ہے، جیسے کہا جائے کہ غلام و زیدن یعنی زید کا غلام، سو مملوک ہونے کی کوئی وجوہ چاہیے، اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ کیوں آزاد چیزوں کو جو اپنے قوا قدیم سے آپ رکھتی ہیں پرمیشر کی بلا وجہ ملک قرار دیا جائے، اور یا اضافت کسی رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جائے پسر زید۔ لیکن ارواح اور ذرات کا پرمیشر کے ساتھ رشتہ عبودیت اور ربوبیت نہیں، تو یہ اضافت بھی ناجائز ہے، اور اس حالت میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایسے بے تعلق روحوں کے لیے نہ تو پرمیشر کا وجود کچھ مفید ہے اور نہ اس کا عدم کچھ مضر ہے، بلکہ ایسی حالت میں نجات، جس کو آریہ سماج مکتی کہتے ہیں، بالکل غیر ممکن اور ممتنع امر ہے، کیونکہ نجات کا تمام مدار خدا تعالیٰ کی محبت ذاتیہ پر ہے، اور محبت ذاتیہ اس محبت کا نام ہے جو روحوں کی فطرت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق ہے۔ پھر جس حالت میں ارواح پرمیشر کی مخلوق ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کی فطرتی محبت پرمیشر سے کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور کب اور کس وقت پرمیشر نے ان کی فطرت کے اندر ہاتھ ڈال کر یہ محبت اس میں رکھ دی؟ یہ تو غیر ممکن ہے۔ وجہ یہ کہ فطرتی محبت اس محبت کا نام ہے جو فطرت کے ساتھ ہمیشہ سے لگی ہوئی ہے اور پیچھے سے لاحق نہ ہو۔
جیسا کہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ اشارہ فرماتا ہے، جیسا کہ اس کا یہ قول ہے، الست بربکم قالوا بلا، الاعراف 173۔ یعنی میں نے روحوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پیدا کنندہ نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسانی روح کی فطرت میں یہ شہادت موجود ہے کہ اس کا خدا پیدا کنندہ ہے، پس روح کو اپنے پیدا کنندہ سے طبعاً و فطرتاً محبت ہے، اس لیے کہ وہ اس کی پیدائش ہے۔ اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، الروم 31۔ یعنی روح کا خدائے واحد لا شریک کا طلبگار ہونا اور بغیر خدا کے وصال کے کسی چیز سے سچی تسلی نہ پانا، یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ یعنی خدا نے اس خواہش کو انسانی روح میں پیدا کر رکھا ہے، جو انسانی روح کسی چیز سے تسلی اور سکینت بجز وصال الہی کے نہیں پا سکتی۔